अस्सलाम वालेकुम। ये है यूनिवर्सल ज़मीर टेलीविज़न और मैं हूँ आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी। मैं आज आपको जो इस वक्त मौजूदा हालात में जो महंगाई का जो तूफ़ान इस वक्त हमारे सर पे मंडला रहा है, दोनों मियाँ बीवी ना गाड़ी पे जा रहे थे। बीवी बोली आगे दीवार है, गाड़ी रोक लो, आगे दीवार है, गाड़ी रोक लो। गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी दीवार के अंदर ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया अस्पताल में। जब होश आई बीवी भी बोली मैंने आपको बोला भी था कि आगे दीवार है, गाड़ी रोक लो। ने कहा अन्नी दी है गड्डी तू चला रही है। साहब हुकूमत चला रही है पाकिस्तान आशिफ, लेकिन महंगाई इमरान खान कर रहा है। उसने बताया था हमें ये गंदी पार्टी है बकौल कैप्टन सफदर के, राना सुनावला के। नवाज शरीफ इंडिया का राह का एजेंट है बकौल उस्मा बुखारी के। ये उन्होंने बताया था, हमें तो नहीं था ना पता। नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है। ये किसने बताया? जरदारी ने बताया था, इमरान खान ने नहीं बताया। जरदारी करप्ट है, जरदारी का पेट फाड़ूंगा, जरदारी को लाड़ करना की सड़कों पे घसीटूंगा। नवाज शरीफ ने बताया था, इमरान खान ने नहीं था बताया। बेनजीर की गंदी तस्वीरें इन्होंने फेंकी थी, इमरान खान ने नहीं थी फेंकी। नून लीग वाले कहते हैं कि ये जद्दी पुश्ती मीर था। आए मेरे सामने आए, मैं बताता हूँ। इसका बाप ये जो होते हैं ना कट्टर, उनके ढकने चोरी करवाता होता था, उनके ढक्कन। एक मंडले की दुकान थी, उसके थड़े के आगे बैठा होता था, बच्चों को 10-10 रुपए दे के ये ढक्कन चोरी करवाता था कट्टर के। बाद में रंग करके फिर बाद में म्यूनिसिपल मीडिया वालों को बेचता था। शुरू से बाप भी जब चोरियां करता रहा, हराम खिलाता रहा, तो फिर बेटे भी आगे हराम ही होंगे। उनके बेटे क्या कहते हैं लंदन वाले, पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं। मुनाफिक बंदा है जो जिसको पता भी है कि सारा कुछ कौन करा रहा है। बाजवा साहब आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान, उसको एक अफगानी ने कत्ल किया था पिंडी में। उसका नाम था सैयद अकबर। उसको ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर सकते थे जिंदा, लेकिन उन्होंने गोली मार के उसको मार दिया वहाँ पे। उसके घर वालों को सरकारी घर दिया गया एबटाबाद में, उसकी बीवी बच्चों। उसके बाद उसके बच्चों को अमेरिका भेज दिया गया। अब मुझे बताओ, अल्लाह 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 जब तक चाहे उस वक्त तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम भिखारियों से भी बदतर हो गए। भिखारी पैसा से लेते हैं ना कि अल्लाह के लिए मुझे दे दो, चोली बिठाते हैं। हम भिखारियों से इसलिए बदतर हो गए, हमने पैसे हाथ में पकड़े हुए हैं, हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, हमें आटा नहीं मिल रहा। हम भिखारियों से भी बदतर हो गए। हमारी ये जिंदगी इन्होंने बना दी हुई है। पता नहीं 1990 या 99 में कब हमारे पे ये मुसल्लत हुए। नून लीग वाले चोरिया से भागे हुए यहाँ पे आए। अल्लाह की कसम मैंने अपनी माँ का सेहत कार्ड के ऊपर मैंने इलाज करवाया, इमरान खान ने जो दिया। अल्लाह की कसम जो शौकत खाना में वहाँ पे मैंने कॉल करवाई कि मेरी माँ को कैंसर का है, वो मैंने इलाज करवाना है। मैं क्यों ना इमरान खान को दुआएं दूं? आप ना सांस जो ले रहे हो ना आप सांप, इस पे भी टैक्स लगेगा, ये भी महंगा होगा इनकी हुकूमत में। आज से 23 साल पहले भी ये बीमार था, ये बीमार है और बीमार ही रहेगा। इलाज हो रहा है ना, उस पे जो पैसे लग रहे हैं वो आवाम से निकल रहे हैं। वो चाहे पेट्रोल की जरूरत में निकले, वो चाहे बिजली की जरूरत में निकले, चाहे वो आटे की जरूरत में निकले। इसने बयान दिया कि मैं अपने कपड़े बेचकर सस्ता आटा करके दूंगा। क्या किया? ये कपड़े जो सस्ते आटे की बात कर रहा था, वो अवाम के सस्ते बात कर रहा था। हमारे कपड़े बेचने की बात कर रहा था, हमारे कपड़े तो बिक गए। अब जब तक अवाम ने खुद नहीं ठीक होना, हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही आते रहेंगे। चलती चलाती गवर्नमेंट को, जिसमें जीडीपी हमारी 6 थी, जिसमें एक एहसास कार्ड था, जिसमें हमारे वो आपको वो लंगर थे, खाना खिलाया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपकी एक्सपोर्ट, आपके लोग जो जैसे आपके पास अगर आप देखें तो रज़ाक दाऊद, डॉक्टर अताउर रहमान, इशरत हुसैन, वो जो था फीस शेख बाकर, जब ने उसने पूरी दुनिया के लोग जो थे, जो बेस्ट ब्रेन इकट्ठे करके साथ उसने अपने कुछ जो टैलेंटेड लोग थे उनको इकट्ठा करके एक क्रिकेटर ने, एक स्पोर्ट्समैन ने उठा के इनका मुंह, इनका नाक काट दिया। और अब वो उसकी जान के प्यासे। अब वो जाहिर है कि उसने एक गंदगी के ऊपर से ढकना उठा दिया है। और मैं ये बताता हूँ कि जो महंगाई का भी जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी जो लेक्चर दिया गया है और क्रोकोडाइल स्टीयर पर आ गया कि अभी तो महंगाई होगी, तो मैं एक झलक दिखाने के लिए इस वीलॉग में बताता हूँ कि ये जो इस वक्त अगर एक आदमी अगर एक वक्त का खाना खाए, सिर्फ वन टाइम मील, तो उसके 200 रुपये उसको मिनिमम लगते हैं। और अगर आप उसका जो पेट्रोल देखें, जो गैस में, जिसमें चाहे वो मोटर बाइक है, रिक्शा है, गाड़ी है, ट्रक है, जो सिर्फ उसने चलाना है, तो ज़रा उसकी प्राइस देखें कि वो इस वक्त ये उनकी बसात से बाहर है कि वो उसको पेट्रोल डलाकर, और जो लोग उस पर सवारी करेंगे तो उनकी जो टिकट है उनकी अंदाज़ा करें कि उनको वो कम्यूट करने के लिए चाहे एक जगह से दूसरी जगह, चाहे एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, तो आप अंदाज़ा करें। इसी तरह जहाज़ में भी वही पेट्रोल डलता है, इसी तरह इसी पेट्रोल से, इसी ऑयल से बिजली बनती है। तो आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो है वो 100 गुना कीमतें बढ़ चुकी हैं। आपका वैसे अगर इन्फ्लेशन रेट 40% अगर है, तो कीमतें आप देखेंगी कि जो 10 रुपए की थी इस वक्त 20 रुपए की है, रोटी 10 की थी वो 20 की है, नान 25 या 30 का है, आटा जो है वो आपके पास 15 किलो का, वो जहाँ का 500 का होता था इस वक्त वो
2,500 کا 2500 کا بھی نہیں ملتا، اب تو اس وقت 3,000 سے بھی اوپر کا ہو گیا. تو لوگ میری تجویز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین، سب سے پہلی کہ آپ 87 رکنی کابینہ کا حجم کم کریں. دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اور سب سے نالائق کابینہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے. یہ جو ججز ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ ان کی مراعات ختم کریں. 60 بلٹ پروف گاڑیاں یہ صرف کیبنٹ استعمال کر رہی ہیں، جو ججز اور جرنیل اور سیول بیوروکریسی استعمال کرتی ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. اشرافیہ کے عشرت یہ ختم کرنا ہوگا. جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہیں. سرکاری گاڑیوں پر، مراعات پر، ڈی اے پر 1 یونٹ بجلی، 1 یونٹ گیس، 1 لیٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے. غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو. سب سے بڑی کرپشن اس وقت FBR کے اندر ہو رہا ہے. FBR کرپشن کا گڑھ ہے، عیش و عشرت کا مرکز ہے. FBR کی اور ٹیکس کلچر کی اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کریں. مسٹر چیئرمین، غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں. اس وقت یہ حکومت غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے لیکن اپنے ہر MNA کو 1 ارب روپے ترقیاتی کام کے لیے دے رہی ہے. یہ سیاسی رشوت ہے، یہ آئندہ انتخابات کے لیے ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے. اس کو غریبوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے. جو نان کمبیٹ ڈیفنس بجٹ ہے اس کو کم از کم 50% تک کم کر دیا جائے. بیرون ملک سے پیسہ واپس لایا جائے. ابھی ترکی کے زلزلے کے لیے امریکہ کے اندر ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے. وزیر اعظم صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کے اوپر ٹویٹ کیا. میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں، ایک پاکستانی امریکہ میں اردوغان کو اور ترکی کو $30 ملین دے رہے، آپ کو کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. مسٹر چیئرمین، آٹے کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی؟ گندم کی کوئی قلت نہیں ہے. آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، سریا مافیا، سیمنٹ مافیا، چینی مافیا سب اس ملک کے اندر مسلط ہے، عوام کو لوٹ رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حکومت اس کو پروٹیکشن کر رہی ہے. تو ذخیرہ اندوزوں کے اوپر وہ ہاتھ ڈالیں، اس کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کرے. وہ کھائیں تو کیا کھائیں، ہوا کھائیں. تو یہ تو ریزن ہے. اور وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ابھی تو مہنگائی اور بڑھے گی. ابھی تو ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ساری جس پوری 23 کروڑ کے لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو دریاؤں میں، سمندروں میں پھینک رہے ہیں، ان کو وہ کھانا نہیں کھلا سکتے، ان کا علاج نہیں کر سکتے، ان کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں. ابھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی ہے جو عورت کہتی ہے کہ بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میرے پاس 15,000 میرا بجلی کا بل آیا ہے، جس مکان میں رہتی ہوں 20,000 اس کا کرایہ ہے، اور میرے پاس جو ٹوٹل میری انکم ہے وہ 20,000 ہے. اس میں سے 15,000 بجلی کا دے دوں تو مجھے 5,000 میں اپنے بچے کی مرگی کی دوائی بتائیں کہاں سے لوں، اور میں اپنے کھانا کہاں سے کھاؤں، میں ان کے جو دوسرے بچے ہیں ان کو اسکول میں کہاں بھیجوں، میں ادھر ادھر کہیں جانا ہو کہاں سے جاؤں، کپڑے کہاں سے پہنوں، مجھے یہ خود بتائیں کہانی. اور یہ حضرت فرما رہے ہیں اور اپنا ان کو اربوں روپیہ بار پڑے، اربوں ڈالرز پڑے ہیں. اس کا جو سلیمان شہباز کو پکڑیں، اس کے حمزہ کو پکڑیں، اس کے جو حسین نواز کو پکڑیں، اس کو حسن نواز کو پکڑیں، ان کی بیٹی کو پکڑیں، مریم نواز کو پکڑیں، اس کو جو اس کا باپ ہے اس کو پکڑیں کہ بھائی لاؤ پیسہ، زرداری کو پکڑیں، بلاول بھٹو کو پکڑیں، اس کی بہنوں کو پکڑیں، اس کی جو بہن ہے زرداری کی اس کو پکڑیں، اس کے جو جتنے سارے کولیگس ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو کہیں لاؤ پیسہ دو. اور جرنیلوں کو پکڑیں اور ان سے ٹریلینز ڈالر ریکور کریں. اور ان کے یہ عیاشی کے جو گولف کورسز ہیں، ان کی جو سینکڑوں کنالوں میں جو ان کی کوٹھیاں ہیں، ان کو ساروں کو ان کو بیچیں، ان کو نیلام کریں اور ان کو پیسہ پکڑ کے لے کے اپنے پوکے 23 کروڑ لوگوں کو بچائیں اور ان کو 1,000 یا 2,000 لوگوں کو، اور ان کو مرنے نہ دیں. ان کو آپ اتنا دے دیں کہ یہ ابھی بھی عیش سے تیاش سے جہاں یہ رہنا چاہتے ہیں، اس ملک میں یا لندن میں یا دبئی میں یا امریکہ میں یا نیوزی لینڈ میں یا بیلجیم میں وہ جا کے رہیں. لیکن ان کو اس حد تک آپ درکارو کہ ان سے یہ ان کا پیٹ پھاڑ کے بھی اگر نکالنا پڑے تو ان کو لو. ان کی کوئی بھی چیز یہاں ہے اس کو ان کو کرو، ان کو مجبور کرو کہ یہ آئیں وہاں سے، اور ان کو ہوٹلوں میں بند کرو، ان کو 5 وقت کی سری پائے کھلاؤ، جو کھلانا ہے کھلاؤ، لیکن ان سے اپنا پیسہ لے کے اپنے ملک کا قرضہ اتارو. اس وقت جو اس ملک کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس وقت ملک جہاں انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس وقت جو یہ ملک سمجھیں آپ کا جا رہا ہے،
آپ کو اپنے والدین کی قبریں، اور مجھے وہ مولانا آزاد کی جو تقریر یاد آ رہی ہے کہ یہ تمہارے آبا و اجداد کی قبریں جہاں ہیں، ان کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ تمہارے آبا و اجداد کی قبریں یہاں ہیں، یہ تمہارا ملک ہے۔ اس نے پارٹیشن کے وقت مسلمانوں کو کہا تھا۔ آج وہی چیز، وہی تقریر اپلیکیبل ہے پاکستان کے لیے۔ آپ دیکھو ایکسڈس ہے، پڑھے لکھے لوگ سب جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میں اتنے سال وہاں رہا ہوں، میں پروفیسر رہا ہوں، وائس چانسلر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں سب کچھ بیچ باچ کے اپنا، اور میں کم از کم میرا بیٹا جو ہم 400-500 بندوں کو ہم روزی لگاتے ہیں، وہ ہمارے پاس کام کرتے ہیں، ہمارا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، پوری دنیا سے اپلیکیشن بناتے ہیں، فارن ایکسچینج میں ہم پاکستان کو کما کے دیتے ہیں، لیکن ہم یہاں ان تھگوں، ان چوروں، ان ججز اور یہ انہولی الائنس جو ججز اور آرمی جنرلز نے، اور چند جنرلز ہیں جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے، یا کچھ ریٹائرڈ ہیں جو ٹریلینز آف ڈالر لے کے اس ملک کو لوٹ کے چلے گئے، اور ہم اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں کہ ان کو لے پیسہ ریکور کریں تو کیسے، اگر ان کو کریں تو جنرلوں کو کریں تو کیسے، اور ججز کو کریں تو کیسے، انصاف لیں تو کیسے؟ تو مجھے بتائیے کہ غریب کا تو ہمارے سے وہ اسٹارویشن دیکھی نہیں جاتی، ہمارے سے ان بیماروں کو جو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں دیکھا نہیں جاتا، بل کے لیے نہیں ہے، کرائے کے لیے نہیں ہے، تو ہم کیسے رہیں؟ بے حس بے غیرت ہو کر کیسے رہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ ان سے خدا کے واسطے چھٹکارا کرائیں، اور یہ مارنا چاہتے ہیں اس ایک آدمی کو جو بے لوث اس ملک کے اوپر وہ تبدیلی کرنا چاہ رہا ہے، اور اسی لیے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں پورا لاہور ابل آیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 500 بندے تھے یا 5000 تھا، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ فیصل آباد کے جو ہمارے حضرت ہیں جنہوں میں ہر قسم کی برائی ہے، قتل، وہ نشے کی چیزیں، وہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا ایک ان کے، اور ان کے خود وہاں شیر علی کے والد کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل کرائے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر یہ مجھے کو تٹ دے کے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اس کو یہ غریب کا بتائے کہ 200 روپے میں ایک دن کا کھانا کھاتا ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم ان کے یہ وہ ایک مگر مچھ والے آنسو نہیں دیکھیں گے، دعائیں مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، ان جرنیلوں کو بھی جو ٹریلینز آف ڈالر لے گئے، ان 2 خاندانوں کو بھی، اور اس آدمی کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اسی کی نہیں اور بھی جو لوگ ہیں، جو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس 80% آرمی میں اچھے لوگ ہیں، پبلک میں، ایون میں ان پارٹیوں میں کہتا ہوں کہ اتنے ڈیسنٹ لوگ ہیں، ابھی دیکھیں کہ ان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کا ضمیر جاگا اور استعفیٰ دے کے خاندانی اس سے جو ان کی سیاست ہے اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کہ ساری زندگی وہ ان 2 پارٹیوں میں رہے ہیں، لیکن اب وہ اس پارٹی کو، اعجاز احسن کو دیکھ لیں، اس کو اعتزاز احسن کو دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے وہ ان سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، چودھری نثار کو دیکھ لیں، ابھی وہ عباسی کو دیکھ لیں، عباسی اکیلا نہیں ہے، 3-4 آدمی کو دیکھ لیں، اب وہ رفیق صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ان کو ان کی جو آخری امید تھی کہ یہ کم از کم اپنے اربوں روپے میں سے کچھ پاکستان کا دے کے قرضہ اتاریں گے اور ان غریبوں کی جان کو بچا لیں گے، جہاں یہ احساس نہ ہو تو باقی تو گوشت اور ہڈی تو زمین میں گل جانی ہے، جو زندہ رہے گا وہ احساس ہے۔ تو اس میرے عنوان، جو اس میرے وی لاگ کا نام ہی احساس ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس احساس کو زندہ رکھے اور ہم غریبوں کی اس جو چیخ و پکار کو ہم محسوس کریں، اور دعا کریں کہ یا اللہ پاک ان سے چھٹکارا ہو، اور چاہے وہ الیکشن کے بعد ہو، جو بھی پروسیس ہے، اور ان جرنیلوں سے بھی پیسہ ریکور کریں، صرف سیاستدانوں کے جو پیچھے نہیں پڑے، ان بیوروکریٹ سے بھی کریں، اور جرنیلوں سے، ججوں سے، تو تب جا کر ہمارا جو ہے نا، اور ٹریڈرز جو بہت بڑا جو ٹیکس کا چور ہے اس کو بھی پکڑیں، تو پھر تاکہ امید ہے کہ یہ ملک بچ سکتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ضمیر یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں، اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور